بہت ہی لذیذ اور مزیدار گرمیوں کی سوغات آج بنائیں گے رسیلے آلو بینگن، ساتھ میں بنائیں گے بہت ہی مزیدار سے پراٹھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بینگن ہر گھر میں بنائے جاتے ہیں، کھائے جاتے ہیں۔ ہر ایک گھر میں الگ الگ سٹائل اور انداز سے آلو بینگن بنائے جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی اپنی ریسپی۔ میں نے لے لیے ہیں 2 بڑے پیاز، 3 بڑے ٹماٹر، 5-6 ہری مرچیں، ساتھ میں لے لیے ہیں 1 کلو بینگن، آدھا کلو آلو۔ ہم پانی لے لیں گے ایک برتن میں، اس کے اندر کٹنگ کریں گے بینگن کو الگ اور آلو کو الگ، کیونکہ ان کا کلر بہت جلدی چینج ہو جاتا ہے۔ اور جو ہے ٹماٹر، ہری مرچ اور پیاز، اس کو بھی ہم کٹنگ کر لیں گے۔ دھنیا آپشنل ہے، آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں، اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ آلو بینگن کی سبزی میں دھنیا نہ ڈالیں، تب بھی یہ بہت ہی لذیذ لگتی ہے۔ پیاز کو ہم نے موٹا موٹا کٹنگ کر لیا ہے، ٹماٹر ہری مرچیں بھی ہم نے موٹے موٹے رفلی سے کٹ کر لیے ہیں۔ یاد رکھیے گا آلو بینگن کی سبزی جب بھی بنائیں، اس میں مسالہ ٹماٹر ہری مرچ اور پیاز زیادہ ڈالیں گے تو یہ بہت ہی لذیذ اور رسیلی بن کے تیار ہوتی ہے۔ سارے جو ہیں بینگن اور آلو بھی کٹنگ کر کے میں نے پانی میں بھگو دیے ہیں۔ سبزی ایک طرف اور گند دیکھیں کتنی زیادہ جو ہے نا چھلکی اور گند آلو بینگن کی سبزی میں نکل جاتے ہیں۔ چلیں جی اب پکانے کا عمل شروع کرتے ہیں۔ آج ہم اس کو بنائیں گے پریشر کوکر میں جھٹ پٹ رسیلے آلو بینگن۔ پریشر کوکر میں ڈال دیا ہے 1.5 چمچ کے قریب گھی، ساتھ میں کٹے ہوئے پیاز کو ہم ہلکا گولڈن براؤن کر لیں گے۔ ہر ایک گھر میں آلو بینگن بنتے ہیں، ہر کسی کا اپنا انداز اور الگ ایک سٹائل ہوتا ہے۔ جب میری شادی ہوئی تھی تو میں آلو بینگن بالکل بھی اپنے مائکے میں نہیں کھاتی تھی۔ جب میں سسرال میں آئی تو جو میری جیٹھانی ہے وہ بہت ہی لذیذ پریشر کوکر میں آلو بینگن بنایا کرتی تھی۔ اس دن سے آلو بینگن میرے فیورٹ ہو گئے ہیں، اور میں انہی کی ریسپی آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ وہ ایسے ہی پریشر کوکر میں آلو بینگن بنا کے تیار کیا کرتی تھی۔ ایک تو یہ جھٹ پٹ بن جاتے ہیں، اوپر سے یہ اتنے لذیذ بنتے ہیں، اگر ناشتے میں آپ ان کو پراٹھوں کے ساتھ کھائیں نا تو دل جو ہے نا وہ ہمارا خوش ہو جاتا ہے۔ اس طرف میں نے تیار کر لیے ہیں اس کے مسالے، نمک مرچ ہلدی، تھوڑا سا خشک دھنیا، تھوڑا سا ثابوت زیرہ اور 1 عدد دال چینی کی سٹک۔ یہ آپ نے جو خشک دھنیا، زیرہ اور دال چینی کی سٹک ہے اس کو سکپ نہیں کرنا، اسی سے ہی یہ بہت ہی مزیدار بنے گی۔ اس طرف ہمارے جو پیاز ہیں وہ پریشر کوکر میں گولڈن براؤن ہو رہے ہیں۔ پیاز کو ہمیں اچھے طریقے سے پکا لینا ہے، کیونکہ بعد میں ہم نے ان کو رفلی چاپ کیا تھا، بہت باریک نہیں کاٹا تھا، تو یہ موٹے موٹے سے جو ہے نا اچھے نہیں لگیں گے۔ تو ہم اس کو ہلکی ہلکی آنچ پہ بڑے ہی آرام سے اس کا کلر چینج ہونے تک ہمیں ان کو فرائی کرنا ہے۔ جیسے اس کا کلر ہلکا سا چینج ہوگا، براؤن تو نہیں کرنا، جب ہلکا سا چینج ہوگا تو ہم فوراً اس کے اندر ڈال دیں گے ٹماٹر اور ہری مرچ۔ اس کو بھی ہم تھوڑا سا پیاز کے ساتھ فرائی کر لیں گے۔ بڑی ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے پیاز، ٹماٹر اور ہری مرچ کے فرائی ہونے سے۔ اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے سارے خشک مسالے، نمک مرچ ہلدی، خشک دھنیا، زیرہ، دال چینی کی سٹک، اور ساتھ میں ڈال دیں گے 1/2 کپ کے قریب پانی۔ اب اچھے طریقے سے ہمیں اسے بھون لینا ہے۔ اس وقت نا سٹیم بہت زیادہ اڑ رہی تھی تو تھوڑی ویڈیو بنانے میں نا دقت ہو رہی تھی۔ یہ دیکھیں پیارا سا خوبصورت سا ہمارا جب مسالہ بھن جائے گا، پیاری سی خوشبو آئے گی، تو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دھلے ہوئے کٹے ہوئے آلو، جنہیں ہم نے ٹوکری میں رکھ دیا تھا تاکہ ایکسٹرا پانی نکل جائے۔ اب ہم آلو شامل کریں گے، اور آلو کے ساتھ ہم مسالے کو 2 سے 3 منٹ کے لیے بھون لیں گے۔ بہت ہی اچھے اور مزیدار بنتے ہیں جب آپ ان کو بھون کر بناتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آ رہا ہے، ٹماٹر ہری مرچ اور آلو کے ساتھ پک رہا ہے اس وقت ہمارا سارا مسالہ۔ جب اچھے طریقے سے پک جائے گا، پیاری سی خوشبو آنے لگے گی، تو اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے بینگن۔ لیکن بینگن کو اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے، آج کل موسم چینج ہو رہا ہے تو بینگن کے اندر نا کافی زیادہ بیج والے بینگن آ رہے ہیں۔ جب 2 سے 3 پانی میں ہم ان کو دھو لیتے ہیں نا تو ان کے جتنے بھی بیج ہیں نا وہ پانی میں ایکسٹرا نکل جاتے ہیں، تھوڑے بہت ہی ہیں جو بینگن کے اندر بچ جاتے ہیں۔ اب میں نے ٹوکری میں ان کو نچوڑ لیا تھا، ان کا پانی الگ ہو چکا ہے۔ اب ہم بینگن کو پریشر کوکر میں شامل کریں گے اور اچھے طریقے سے ہم ان کو مکس کریں گے، بھون لیں گے، بلکہ 2 سے 3 منٹ جتنا بھی مسالہ ہے وہ سارا بینگن کے ساتھ کور ہو جائیں گے بینگن مسالے کے اندر۔ اور اچھے طریقے سے بھوننے کے بعد اس کے اندر ہم بہت زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے، کیونکہ سبزی نے بھی تو اپنا پانی ریلیز کرنا ہے۔ اس کے اندر ہم بہت ہی تھوڑا، صرف 2 سے 3 مطلب ½ چھوٹا کپ جو ہے نا وہ ہم اس کا چوتھائی ہم
हिस्सा पानी का डालेंगे, आधा कप नहीं डालेंगे, बहुत ज़्यादा ये सब्ज़ी फिर सॉफ्ट हो जाएगी। अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर ये देखें छोटा सा एक गिलास है, छोटी सी मानो का हाफ़ कप के करीब, हाफ़ कप से भी थोड़ा चौथाई कप के करीब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, थोड़ा सा पानी है, बाकी सब्ज़ी रिलीज़ कर देगी। अब हस्बे आदत हम लगा देंगे ढक्कन, लगा देंगे विसल, चला देंगे चूल्हा तेज़ आंच पर। जैसे ही इसकी विसल घूमना स्टार्ट होगी, आंच को हम दरमियाना कर देंगे। सिर्फ हमें 2 से 3 मिनट इसकी विसल को चलाना है, फ़ौरन ही चूल्हा बंद करना है और प्रेशर कुकर से हमें विसल हटा के इसकी गैस को रिलीज़ कर देना है। ज़्यादा देर हम इसको बंद नहीं रहने देंगे, नहीं तो ये सारी सब्ज़ी घुल जाएगी। अब जैसे ही हमने ढक्कन हटाया, देखें कि खूबसूरत कलर के साथ हमारे आलू बैंगन की सब्ज़ी बन के होगी है रेडी। अब जला लेते हैं चूल्हा और जो थोड़ा बहुत इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी है उसको हमें खुश्क कर देना है। और हमारी जो आलू बैंगन की सब्ज़ी है ये बहुत ही रसीली और मज़ेदार बन के तैयार हुई है। आप इसकी लुक देख सकते हैं कि देखते ही खाने को जी चाह रहा है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच भर के गरम मसाला। धनिया आपकी मर्ज़ी है, डालना चाहें तो डाल दें, मैंने नहीं डाला था। हमारे आलू बैंगन की सब्ज़ी पकने के मराहिल में आ गई है। इस तरफ मैंने पतले पतले सॉफ्ट पराठे बच्चों को बना दिए थे आलू बैंगन के साथ। पराठे जो है ना वो बहुत ही पसंद किए जाते हैं मेरे घर में। यही था मेरा आज का कुकिंग व्लॉग। अगर आज की रेसिपी, आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।